السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہانٹڈ آور وتھ سمیر۔ اور دوستو آج کی جو سٹوری ہے ہماری بہت ہی خطرناک سٹوری ہونے والی ہے، کیونکہ اگر آپ کو تو لگ رہا ہے کہ آپ یہ سٹوری اکیلے سن رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ہمزاد بھی آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہے اور وہ بھی اس وقت سٹوری سن رہا ہے، تو جڑے رہیں میرے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ اگر تو آپ ویڈیو فل انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور ایئر فون اور ہیڈ فون ضرور لگا لینا، کیونکہ کہانی بہت ڈینجر ہونے والی ہے۔ دوستو ہمزاد ایک جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے مگر وہ نظر نہیں آتا۔ دوستو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور مرتے دم تک اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو یہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن مقرر نہ کیا ہو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا یہ جن آپ کے ساتھ بھی موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کر دیا ہے۔ یہ جن مجھ سے اب خیر اور بھلائی کی بات کرتا ہے۔ اس سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ ہمزاد ایک جن ہے جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن انسان اللہ کی یاد اگر دل میں رکھے تو یہ اس پر حاوی نہیں ہوتا۔ دوستو ہمزاد ہمارے بارے میں سب جانتا ہے، ہماری تمام انفارمیشن، ہمارے راز سب اس کو پتہ ہوتے ہیں۔ وہ ہماری ہر حرکت پہ نظر رکھتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ دوستو کچھ لوگ ہمزاد کو اپنے قابو کر لیتے ہیں اور اس سے جادو کرواتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان مرنے کے بعد بھی آپ کو وہ نظر آ جائے تو وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہمزاد ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ فلاں بابا نے ہمارے رشتہ دار جو مر چکے تھے ان سے ملوایا۔ اصل میں وہ ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے بلکہ ان کے ہمزاد ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ہیر نے بھیجی ہے۔ ہیر کہتی ہیں کہ 2012 کی بات ہے، میں اور میرے 3 بھائی اور ہمارے والدین ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی کیونکہ اس لیے سب سے لاڈلی بھی تھی اور سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، خاص کر میری امی مجھ سے بہت محبت رکھتی تھیں۔ ایگزامز کے دنوں میں جب میں ساری رات پڑھائی کرتی تھی تو میری امی میرے ساتھ رات بھر جاگتی تھیں اور صبح جب میں کالج سے پیپر دے کر گھر آتی تھی تو باہر میرے روم کے باہر چیئر لگا کر بیٹھ جایا کرتی تھیں تاکہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میری امی اچانک بہت بیمار ہونے لگیں۔ ان کی طبیعت اب بہت خراب رہتی تھی۔ کافی جگہوں پہ ہم نے ان کا علاج کروایا مگر ان کو کہیں سے آرام نہیں آیا۔ ہم نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور حکیموں کو بھی دکھایا مگر ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی اور ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اور پھر اسی طرح زندگی سے لڑتے لڑتے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ والدہ کے انتقال کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں بیمار رہنے لگی۔ مجھے انزائٹی، ڈپریشن، پینک اٹیکس، یہ تمام بیماریاں ہو گئیں۔ مجھ سے میری امی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میری حالت کا ذکر میرے ابو نے امام مسجد سے کیا۔ میرے ابو نے تمام کنڈیشن بتائی میری، تو امام صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ 3 جمعرات والدہ کی قبر پر لے کر جائیں، اس سے یہ ہوگا کہ اس کو تھوڑا صبر آ جائے گا۔ تو میں پہلی جمعرات قبرستان چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے فاتحہ پڑھی، قبر پر پھول چڑھائے اور وہاں جا کر میں بہت روئی اور میرا دل بہت ہلکا بھی ہو گیا تھا اور گھر آنے کے بعد مجھے کافی سکون بھی ملا۔ پھر اسی طرح میں دوسری جمعرات کو بھی اپنے والد کے ساتھ قبرستان گئی اور وہاں پہ جا کے میں نے دعا فاتحہ خوانی اور خوب دعائیں کری اپنی والدہ کے لیے۔ میں اپنی زندگی میں واپس لوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی ایجوکیشن دوبارہ سٹارٹ کر دی، دوبارہ سے اپنی ڈیلی روٹین لائف اپنی شروع کر دی۔ اور ایک دن میں جب کالج سے گھر آئی تو سب تیاریاں کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں کی تیاری ہے؟
تو بھائی نے کہا کہ آج ان کے دوست کے یہاں شادی ہے، تو ہم سب آج وہاں جا رہے ہیں اور تمہیں بھی جانا ہے۔ شروع میں تو بہت منع کیا، لیکن ابو کے اصرار پر میں نے بھی تیاری کر لی اور سب نے تیاری اپنی مکمل کر لی۔ میں بھی پوری تیار ہو چکی تھی اور میں نے اپنے موبائل سے اپنی سیلفی لینا شروع کر دی، اور سیلفی لیتے ہوئے میری نظر اچانک موبائل کی اسکرین پہ پڑی۔ موبائل پہ میں نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے، لیکن جانتے ہیں جب میں نے دن دیکھا تو جمعرات کا دن تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ آج تو آخری جمعرات ہے اور آج تو جانا قبرستان بہت ضروری ہے، کیونکہ امام صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ آپ نے 3 جمعرات پوری مکمل کرنی ہے۔ میں اچانک بہت پریشان ہو گئی اور میں نے اپنی پریشانی کا ذکر اپنے والد صاحب سے کیا۔ والد صاحب کو جب میں نے بتایا تو وہ بھی ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم شادی میں نہیں جاتے، لیکن اب تو ہم تیار ہیں سارے اور جانا بھی ضروری ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے نہیں جاتے، بھائی لوگوں کو ان کی فیملی کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جائیں، ہم کسی بہانے سے رک جاتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی فیملی کو لے کے گاڑی میں شادی ہال پہنچیں، مجھے کچھ سامان چاہیے، کچھ میڈیسنز لینی ہے، تو میں ابو کے ساتھ رکشے میں آ جاؤں گی۔ تو ہماری جو فیملی تھی، بھائی کی فیملی، وہ گاڑی میں شادی ہال کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں اور ابو باہر جاتے ہیں اور وہاں سے رکشہ بک کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم قبرستان جائیں گے، اس کے بعد پھر شادی ہال پہنچ جائیں گے۔ رات کے تقریباً 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا اور ہم قبرستان کے دروازے پہ پہنچے۔ کوئی بھی نہیں تھا، سناٹا تھا، صرف ہم ہی لوگ تھے۔ والا بھی کافی ڈر گیا تھا، اس نے بولا کہ اندر جانا صحیح نہیں ہے، آپ یہیں سے فاتحہ کر لیں اور یہیں سے ہم واپس ہو جاتے ہیں۔ اور میرے ابو نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ ہم یہیں سے فاتحہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے نہیں، جب آئے ہیں تو اندر بھی جائیں گے، اور میں ہمت کر کے اکیلی ہی اندر چلی جاتی ہوں اور اپنی امی کی قبر پہ جا کے میں فاتحہ خوانی کرتی ہوں اور واپس رکشے میں آ کے بیٹھ جاتی ہوں۔ جب میں واپس رکشے میں آ کے بیٹھتی ہوں تو خاموش ہوتی ہوں۔ ابو سمجھتے ہیں کہ شاید میں تھوڑی افسردہ ہوں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ اندر کیا ہوا ہے۔ ہم شادی ہال پہنچتے ہیں اور شادی ہال پہنچنے کے بعد کچھ ہی لمحے کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں کبھی زور زور سے ہنس رہی ہوتی ہوں اور کبھی زار و قتال رو رہی ہوتی ہوں۔ میری یہ حالت دیکھ کے میرے گھر والے بہت پریشان ہو گئے اور مجھے فوراً اسپتال لے کر چلے گئے۔ اور جب اسپتال پہنچے تو وہاں پہ جب ڈاکٹرز نے میرا چیک اپ کیا تو میں نارمل تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے ڈسچارج کر دیا، اور جب میں واپس گھر پہ آئی تو میری کنڈیشن پھر وہی ہو چکی تھی۔ میں کبھی چیختی، کبھی چلاتی، کبھی ہنستی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری باڈی کو کسی نے قابو کر لیا ہے، اس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ میرے ساتھ کر رہا ہے۔ کبھی میرا گلا دبا رہا ہے، کبھی میرا سر دبا رہا ہے، کبھی میرے ہاتھ دبا رہا ہے۔ مجھے اندر ہی اندر بہت تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کے میرے گھر والے کافی پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے میرا کافی مولانا سے میرا علاج کروایا، لیکن کہیں سے کوئی آرام نہیں آ رہا تھا۔ وقتی طور پہ تو میری طبیعت سنبھل جاتی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ویسی ہی ہو جاتی تھی۔ دن بھر میں نارمل رہتی تھی، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجتے تھے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی، اور فجر تک میں بہت پریشان، بہت تکلیف میں رہتی تھی۔ کافی لوگوں نے کہا کہ میرے اوپر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، کبھی کسی نے بولا سفلی کر دیا ہے، لیکن ہر کوئی اپنی ہی کہانی سناتا تھا۔ وقتی طور پہ مجھے آرام آ جایا کرتا تھا، لیکن پھر میری طبیعت اچانک خراب ہو جاتی تھی۔ دوستو، جن امام صاحب نے 3 جمعرات کا مجھے جانے کے لیے کہا تھا وہ اپنے گاؤں چلے گئے تھے اور وہیں شفٹ ہو گئے تھے۔ پھر میرے ابو نے بڑی مشکل سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کری اور بالآخر ان سے رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے جب میری حالت کے بارے میں سنا تو کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی جادو کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہمزاد کا لگ رہا ہے مجھے۔ میرے والد کے بہت اصرار پہ امام صاحب نے شہر آنے کی حامی بھر لی
انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی کا علاج کرتا ہوں۔ امام صاحب نے میرے والد سے کہا کہ آپ مجھے 2-3 دن دیں، میں کراچی پہنچتا ہوں اور آپ کی بیٹی کا علاج کرتا ہوں۔ جب اس چیز کا ذکر والد صاحب نے مجھ سے کیا اور کہا کہ امام صاحب 2-3 دن میں آنے والے ہیں اور تمہارا علاج کریں گے، میری طبیعت اس دن سے مزید خراب ہونے لگی۔ پہلے تو میری طبیعت رات میں خراب رہتی تھی، لیکن اب دن میں بھی طبیعت بگڑنے لگی اور 2-3 دن گزر گئے اور پھر ایک دن امام صاحب کا فون میرے والد صاحب کے موبائل پہ آتا ہے۔ میرے والد صاحب گھر کا ایڈریس جو ہے وہ امام صاحب کو بھیج دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جلدی آ جائے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ گھر کی گھنٹی بجتی ہے، جب باہر دیکھتے ہیں تو امام صاحب آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان جاتے ہیں کہ میرے اوپر حمزات کا سایہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنے علم میں دیکھتے ہیں اور وہ میرے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ قبرستان گئے تھے؟ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں، آپ ہی نے کہا تھا نا کہ 3 جمعرات قبرستان جانا ہے، تو ہم قبرستان ہی گئے تھے۔ پھر جو ہے وہ والد صاحب سے ٹائم پوچھتے ہیں کہ آپ کس وقت گئے تھے، مغرب سے پہلے گئے تھے یا مغرب کے بعد گئے تھے؟ والد صاحب کہتے ہیں کہ 2 جمعرات تو ہم مغرب سے پہلے گئے تھے، لیکن جو آخری جمعرات تھی ہم لوگ تقریباً عشاء کے وقت گئے تھے وہاں پہ۔ امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ میرے والد صاحب سے ایک ہنڈیا منگواتے ہیں، ٹی کی جو ہنڈیا ہوتی ہے وہ، اور تقریباً 12-13 لیمو منگواتے ہیں، بیسن منگواتے ہیں، سرسوں کا تیل منگواتے ہیں اور قبرستان کی مٹی منگواتے ہیں، عرق گلاب منگواتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ایک ہنڈیا میں جمع کر دیتے ہیں، پھر اس سے وہ میرا اتارا کرنا شروع کرتے ہیں۔ امام صاحب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حمزات کی حاضری ہو جاتی ہے۔ امام صاحب حمزات سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے اس لڑکی کے پیچھے لگے ہو؟ آتا ہے کہ یہ لڑکی اپنی والدہ کی قبر پہ گئی تھی اور میں برابر والی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا، میں برابر والی قبر کا حمزاد ہوں۔ اس دن یہ لڑکی بہت تیار تھی اور خوشبو لگائی ہوئی تھی، اس لیے میں اس کے اوپر عاشق ہو گیا تھا۔ اب میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا اگر تم اس کے اندر سے نہیں نکلو گے تو یہ ہنڈیا میں جلا دوں گا، اس سے تم راکھ راکھ ہو جاؤ گے۔ وہ پھر بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا۔ ماچس جلاتے ہیں اور اس ماچس کو ہنڈیا کے قریب لے کے جاتے ہیں، پھر وہ ڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم مجھے مت جلاؤ، میں اب اس لڑکی میں سے نکل رہا ہوں اور کبھی نہیں آؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد میں نارمل ہو گئی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ہارر اسٹوری؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔